فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنے قوم کے سامنے بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا، بڑی آرائش زیب و زینت کے ساتھ نکلا، یعنی اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے، اپنی طاقت کی نمائش کرتے ہوئے کہ خدام بھی ساتھ ہیں، مجمع بھی ساتھ ہے۔ تو اس کیفیت میں اپنے آپ کو اس نے بہت بڑا سمجھا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے، یعنی ان کے اندر دیکھیں کیا سوچ پیدا ہوئی، یا لیت لنا، اے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا، مثل ما اوتیا قارون، ایسا ہی جیسے قارون کو دیا گیا ہے، اے کاش اسی طرح کی نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہ تو بڑے ہی نصیبے والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے کہ سارا دنیا کا متاع جو ہے اس کو حاصل ہے، یعنی ہر طرح کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ دیکھیں یہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ہم سب کے لیے سوچنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کا سامان کیا ہے کہ ایک دوسرا کردار، اس کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جبکہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تمہارے حال پر، یعنی جو پہلے سوچ کے حامل افراد تھے، جو یہ کہہ رہے تھے اس شان و شوکت کو دیکھ کر کہ اے کاش ہمیں بھی یہ کچھ دیا جاتا جو اسے دیا گیا ہے قارون کو، یہ تو بڑے ہی نصیبے والا ہے۔ تو دوسری فکر کے لوگ جن کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تمہیں افسوس ہے تمہارے حال پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور جو عمل صالح کریں، جو نیک اعمال کریں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی علم والے لوگ اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھی فکر رکھتے ہیں اور اچھے سامان کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ہم اچھا سامان جمع کریں، جبکہ پہلی سوچ کے حامل افراد دنیا پر ہی مر مٹتے ہیں اور آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو حقیقی علم رکھتے ہیں، علم کے وارث ہوتے ہیں، ان کی سوچ بھی دیکھیں کیا ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کو سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ صاحب علم کہنے لگے کہ یہ چیز نہیں ملتی کسی کو سوائے ان کے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی جن کے اندر تحمل ہوتا ہے، استقلال ہوتا ہے، جن کے اندر صحیح قوت فیصلہ اور قوت ارادی ہوتی ہے، وہی اس چیز پر قائم رہتے ہیں کہ حلال ذریعہ ہی اصل راستہ ہے کامیابی کا، فلاح کا، یعنی وہ اس چیز پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں اور ڈگمگاتے نہیں ہیں، جما لیتے ہیں اپنے آپ کو اس سوچ پر، اس فکر پر کہ ہمیں حلال راستے پر ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے، یعنی صبر سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا، اس سے بھی عبرت دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس قارون کا انجام کیا ہوا، فَخَسَفْنَا بِهِ، پس ہم نے اس کو دھسا دیا، وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے گھر کو بھی، یعنی اس کے جو محلات تھے دولت سمیت اسے ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ یعنی یہ ایک سبق دیا جا رہا ہے، دیکھو انجام کیا ہوا اس کا، جس نے مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھا اور جس نے ظلم روا رکھا اور آخرت کی کوئی فکر نہیں کی، جس نے کامیابی کا راستہ اختیار نہیں کیا، کیا ہاتھ آیا اس کے کہ زمین میں ہم نے اس کو اس کے محل کے سمیت ہی